اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تفسیر سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی پرستش نہیں کرتا جن کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ سورہ کافرون میں کچھ بنیادی نکات کی طرف اشارہ ہوا ہے جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کافرین مکہ، مشرکین مکہ کے درمیان موجود تھے۔ اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کافرین مکہ کا، مشرکین مکہ کا، سرداران مکہ کا ایک گروہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ایک نئی تجویز پیش کی کہ انہوں نے کفر کی طرف سے ایک نئی چال چلی تھی کہ ایک نئی سیاسی تدبیر لے کے آئے تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کریں تو پھر ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اور پھر اس سے اگلے سال آپ پھر ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اور پھر اس سے اگلے یعنی چوتھے سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس طرح یہ 4 سالہ پروگرام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ انہیں اس طریقے سے، اس چال سے اسلام کی تعلیمات سے باز رکھتے ہیں اور دین اسلام کو تتر بتر کر دیتے ہیں اور دین اسلام کا وجود اس دنیا سے ہٹا دیتے ہیں کہ اس چال سے ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت کا جو شہرت قائم ہے، کہ جو اعتبار لوگوں کے درمیان قائم ہے، اور توحید کے بارے میں ان کے عقیدے کی، کہ ان کی دعوت کی جو استقامت لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ اس استقامت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور جب محمد اگر یہ ہماری شرطیں مان گئے اور بتوں کی طرف ایک دفعہ بھی جھک گئے تو ان کی ساری صداقت وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اور وہ نبی برحق ہونے کی بجائے ایک نعوذ باللہ سیاسی چال باز انسان کی حیثیت کے طور پہ، کہ ایک سیاسی چال باز رہنما کے طور پہ سامنے آ جائیں گے، اور لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ نعوذ باللہ ان کے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے کہ یہ تدبیر لے کے کافرین مکہ، مشرکین مکہ، سرداران مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو اس طرح اس صورت کی تفسیر میں کہ ہم درج ذیل نکات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام نورانی قرآن کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ صورت کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہے
کہ آخر یہ کل کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے اور یا ایھا الکافرون براہ راست کیوں نہیں کہا گیا۔ اور دوسرا نقطہ جو ہم جس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ وہ مکتب کافرون، کہ ان کافرون کا مکتب کیا تھا، اور مکتب توحید، مکتب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تھا، اور اس کے درمیان کیا وہ بنیادی فرق تھا کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اگرچہ اس میں ان کافرین کے لحاظ سے قابل عمل ہونے کے پہلو موجود تھے۔ اور تیسرا اس میں کہ وہ کافر کس چیز سے توسل کرتے تھے اور جناب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں کس چیز سے توسل کرتے تھے، اور چوتھے کہ وہ کافر کس چیز کی عبادت کرتے تھے کہ جس کی عبادت کو ذرا برابر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ساتھ شریک نہیں کیا گیا، اور ایک عبادت کا مشترکہ لاہ عمل وہ وضع نہیں کیا گیا اور اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور قیامت تک کہ یہ بتوں کے ساتھ مشترکہ یا اللہ کے شریک ہونے کا وہ عمل جو ہے وہ نہیں وضع ہو سکتا، کہ وہ پروگرام نہیں تشکیل دیا جا سکتا۔ اس کی کیا بنیاد ہے، کہ توحید کی کیا بنیاد ہے جو بتوں کے ساتھ کبھی آمیزش نہیں پا سکتی، اور وہ کیا نظام سیاست تھا جو کافرین مکہ کے درمیان موجود تھا، کہ ان کے درمیان سرداری بھی موجود تھی، کہ ان کے درمیان عزت و احترام بھی موجود تھا، کہ دولت و حشمت بھی موجود تھی، کہ غلام بھی موجود تھے، گھر بھی موجود تھے، اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خود قریش کے خاندان میں سے ہونے کے، سردار قبیلے میں سے ہونے سے، جاہ و حشمت اور عزت والے قبیلے میں سے ہونے کے ساتھ یہ چیزیں رسول اللہ کے پاس پہلے ہی سے موجود تھیں، تو وہ کیا نظام سیاست تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی ترویج فرما رہے تھے، کہ جو ان کافرین کے نظام سیاست سے مختلف تھا، کہ جس کے لیے یہ اشتراک، یہ مشترکہ عمل قبول نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم حرف کل کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو حرف کل استعمال ہوا ہے یہ اس لیے استعمال ہوا ہے تاکہ اس کلام کے جو اس کے بعد آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی اور نورانی کلام ہونے کی بحیثیت واضح ہو جائے، اور صرف اس کا وہ عام الفاظ ہونا ہی ثابت نہ رہے، بلکہ لفظ کل اس بات کو زیادہ واضح کر رہا ہے، اس بات کو نکھار رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نورانی کلام ہے، کہ یہ وحی الہی ہے جہاں تک عام انسانی عقل رسائی نہیں پا سکتی، اور یہ وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے کی گئی گفتگو ہے، یعنی وہ سرداران قریش، وہ کافرین کے نمائندے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے سامنے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی گفتگو ہے اور ان کی ذات ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ نہیں، وہ ان کا جو مد مقابل ہے وہ ذات خدا ہے، کہ ان کی باتوں کا جواب دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی باتوں کا جواب دے رہی ہے۔ اس لیے لفظ کل سے اس صورت کا آغاز کیا گیا کہ آنے والا کلام خالصتاً اللہ کا کلام ہے۔ کل یا ایھا الکافرون، کہ کہہ دو اے کافروں، کہ پھر کافروں سے خطاب کیا گیا کہ وہ لوگ جو کفر کے نمائندے ہو، کہ جو فخریہ طور پر اپنے آپ کو بتوں کے پرستار کہتے ہو،
کہ بتوں کی پرستش پہ اپنا اعتماد ظاہر کرتے ہو اور حقیقت توحیدی کو جھٹلاتے ہو، اور وہ رب جو کہ تمہارا بھی خالق ہے اور ان بتوں کے جس مواد سے تم بت تخلیق کرتے ہو اس مواد کا بھی خالق ہے، کہ کل کائنات کے مواد کا خالق ہے، کہ سارے عالم مادہ کے مواد کا خالق ہے، کہ خالقیت اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، ربوبیت اس کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، کہ تم آ کے کہ اس بات کو کہتے ہو کہ ایک مشترکہ لاہ عمل ترتیب دیا جائے کہ ایک سال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین چھوڑ کر، کہ اپنا آئین چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھک پڑے، کہ وہ ہستی جو معصوم ہستی ہے، جو ایک لحظہ کے لیے بھی جس نے توحید سے کبھی جدائی نہیں کی، کہ جس نے جادہ حق سے کبھی انحراف نہیں کیا، کہ جس نے سچائی کا دامن ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا، کہ اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک سال کے لیے سچائی کا دامن چھوڑ دے، کہ ایک سال کے لیے دامن توحید چھوڑ دے، کہ ایک سال کے لیے بتوں کے آگے جھک جائے، جو کہ اپنی رسالت کے اعلان سے پہلے بھی کبھی بتوں کی طرف نہیں جھکا، کہ وہ ذات جو کہ معصوم علی الاطلاق ہے، کہ جس کی گفتار، جس کا بولنا، جس کا کردار، جس کا عمل، جس کا ساکت ہو جانا، جس کی تقریر، جس کی خاموشی، کہ وہ تا قیامت حجت ہے، کہ لوگوں کے اعمال اس کے اعمال کے حساب سے وہ ماپے جائیں گے، کہ میزان میں اس کا عمل حجت ہے، کہ اس کے عمل کی پیروی، کہ اس کی اتباع تا قیامت آنے والی ہر نسل کے لیے حجت ہے، کہ وہ اپنے جادہ حق سے، اپنی معصومیت سے، کہ اپنے معصوم ہونے سے، کہ اپنے انسان کامل ہونے سے، اپنے رسالت سے وہ ایک سال کے لیے کس طرح دستبردار ہو جائے اور کس طرح ان بتوں کی طرف جھک جائے کہ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور پھر ان کو اپنے معبود قرار دیتے ہو، کہ ان بتوں کی بطلانیت کو ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی زمانے پہلے ہی ٹھکرا چکے تھے، کہ سارے بتوں کو تباہ کر دیا تھا، اور اس ہستی نے بھی فتح مکہ کے بعد وہی کرنا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، کہ ان تمام بتوں کو ایک نہ ایک دن اس ہستی نے توڑ دینا تھا، اس ہستی نے تباہ و برباد کر دینا تھا، کہ یہ پروگرام الہی تھا، کہ اللہ کا یہ پروگرام تھا، کہ اللہ کے اس پروگرام کو آتے ہوئے اس خطرے کو کافران قریش نے محسوس کیا کہ یہ الہی نظام سیاست ہماری سیاست کو بکھیر دے گا، کہ ہماری سیاست کو، ہمارے اعمال کو بکھیر دے گا، کہ جس طرح قرآن میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا عَمَلًا فَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مَّنثُورًا، کہ ہم ان کے اعمال کو بکھیر دیں گے، کہ ہم ان کے اعمال کو وہ خاک کی طرح وہ اڑا دیں گے۔ تو ان کافروں کو نظر آیا کہ ہمارا نظام، کہ ہماری پرستش کا نظام، کہ ان بتوں کی پرستش کا نظام کہ خاک کی طرح اڑ جائے گا، کہ بالکل ختم ہو جائے گا، کہ اس کے لیے کوئی سیاسی چال چلنی چاہیے۔ تو انہوں نے مختلف طریقوں سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت کو وہ ختم کرنے کے، اس دعوت توحید کو جڑ سے اکھاڑنے کی مختلف تدابیریں کی، کہ ان میں سے جو برائی کے لیے اپنے عقل کو استعمال کرنے والے لوگ تھے، کہ انہوں نے یہ تدبیریں کی۔ مثلا انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کہو کہ یہ شخص نعوذ باللہ جادوگر ہے، کہ یہ شخص نعوذ باللہ سحر کرتا ہے، کہ یہ شخص نعوذ باللہ شعبدہ باز ہے، کہ یہ شخص نعوذ باللہ کہانت کرتا ہے،
کہ یہ شورا کی طرح گفتگو کرتا ہے کہ اس طرح پہلے مرحلے میں انہوں نے اہانت کر کے، تحقیر کر کے، الزام لگا کے اس دعوت توحیدی کو دبانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دعوت توحیدی کہ اس طرح تو نہیں تبدیل ہوتی، کہ لوگ ہمارے کہنے کے باوجود کہ اس کو نعوذ باللہ نہ مجنون مانتے ہیں، نہ اس کو جادوگر مانتے ہیں، بلکہ اس کی نبوت پہ اقرار کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تدبیر چینج کی اور اس طرح مختلف تدابیر سے کہ شاید مادی رکاوٹیں ڈالنے سے اس دعوت توحید کو ختم کیا جا سکے، کہ یہ کوشش کی۔ جب وہ تدابیر بھی کہ مختلف جنگیں کرنے کی صورت میں، یا مختلف رکاوٹیں ڈالنے کی صورت میں، یا مختلف دھمکیاں، یا مسلمانوں پہ مختلف ظلم کرنے کی صورت میں جب کامیاب نہ ہوئیں، تو پھر اپنی وہ لومڑی جیسی سیاسی چالوں کو لے کے آئے کہ وہ نظام سیاست جو بتوں کی وجہ سے قائم تھا، وہ نظام سیاست حق و باطل کی آمیزش کو جائز سمجھتا تھا، وہ سچائی اور جھوٹ کو آپس میں ملا دینے کو جائز سمجھتا تھا، کہ وہ نظام سیاست یہ کہتا تھا کہ کچھ اچھے کام کر لو اور کچھ برے کام کر لو، کہ کچھ عرصے کے لیے اچھے بن جاؤ، کچھ عرصے کے لیے برے بن جاؤ، کہ یہ طرز عمل، کہ بدکاروں کا یہ طرز عمل شروع سے چلتا آ رہا تھا، اور آج کل کے زمانے میں بھی موجود ہے، کہ سیاست کہ جو الہی سیاست ہے، کہ وہ جو تقویٰ کی سیاست ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ سچائی میں ایک لمحہ کے لیے بھی جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے، کہ برائی کی آمیزش نہ کی جائے، کہ رشوت و بدکاری کی آمیزش نہ کی جائے، کہ معاشرے میں سچائی اور برائی کو ملا کے ایک آمیزہ بنا کے پیش نہ کیا جائے، کہ آج کے جو کرپٹ سیاستدان ہیں کہ وہ اپنے ملکوں میں یہی کرتے ہیں کہ برائی کو نیکی کے ساتھ ملا کے ایک نظام تشکیل دیتے ہیں، اور اس سے اپنی برائیوں کے، اپنی نفسانی خواہشات کی برائیوں کے مزے بھی لیتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو نیک اور اچھا بھی مشہور کرتے رہتے ہیں، کہ اس کو وہ سیاست کا نام دیتے ہیں، کہ یہ سیاست نہیں، یہ وہی کافروں کی، مشرکین کی، یہ بتوں کی عطا کردہ سازش اور گناہ ہے، جو کہ شیطان اپنے جال کے ذریعے انسانی معاشروں میں پھیلا رہا ہے، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیاست کا تصور دیا، وہ سیاست حق پہ مبنی سیاست تھی، کہ جس میں ایک لمحہ کے لیے بھی باطل کی آزمائش قبول نہیں کی جا سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ نظام اسلام میں نظام احکام ہے، مثلا اسلام کے نظام عبادت میں نماز ہے، روزہ ہے، جو خالصتاً اللہ کے لیے ادا کیا جاتا ہے، کہ جس طرح آج کل ہم ماہ رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، کہ روزہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے کا اجر کہ صرف میں خود دوں گا، اپنی طرف سے لوں گا، کہ انا اجزی الیہ، یعنی روزہ اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بھی اس کا ثواب دینے کو گوارا نہیں سمجھتے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے روزہ دار کو اس کا ثواب، اس کا اجر، یعنی اپنی طرف سے خوشنودی اور اپنی طرف سے ملاقات کا تحفہ عطا کروں گا۔ تو اسلام کی یہ عبادات کہ اس کو بتوں کے ساتھ کیسے ایک سال کے لیے مختص کر دیا جاتا، بتوں کے سامنے ایک سال نماز کیسے پڑھی جا سکتی، بتوں کے لیے ایک سال کے لیے روزہ کیسے رکھا جا سکتا، کہ جیسا کہ آج کل کے سیاست مداران کہ جو اپنے ملک میں خود کرپشن کی حکومت کر رہے ہیں، کہ وہ اسلامی ممالک سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چند سالوں کا معاہدہ کر لیں، کہ چند سالوں کے لیے
اپنی ثقافت کا معاہدہ کر لیں، ہماری ثقافت کو اپنا لیں، کہ ہماری چیزوں کو اپنا لیں جو کہ غیر اسلامی، غیر عبادتی طرز زندگی پر محیط ہیں، کہ اس غیر عبادتی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنے اسلام کی حق تعلیمات کے ساتھ ان کو بھی شامل کر لیں، کہ کچھ باتیں ہماری اپنا لیں اور کچھ باتیں قرآن کی اپنا لیں، اور ان کو ملا کر ایک معاشرہ قائم کریں، کہ یہ جو مکسچر کا آمیزش کا معاشرہ ہوگا، کہ اس کو وہ ایک ابتدائی سٹیپ کے طور پہ، کہ شیطان کی ایک پہلی چال کے طور پہ مسلمان معاشروں میں مسلمان نوجوانوں اور بچوں کے طرف رائج کرتے ہیں، کہ اس طرح وہ اور ہمارے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے، اور ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق اور ہماری عطا کردہ قدروں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور اللہ کی راہ سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا نے سورہ ایھا الکافرون نازل کی، سورہ کافرین نازل کی، تاکہ تمام آنے والی مسلمان نسلوں کے لیے یہ صورت ہدایت کے پیغام کے طور پہ باقی رہے، کہ یہ سیاست صرف جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک مخصوص نہیں تھی، کہ کچھ حق کی چیزوں کو لے کے، کچھ باطل کی چیزوں کو لے کے ایک آمیزہ تیار کیا جائے، کہ ایک مکسچر تیار کیا جائے، کہ اس مکسچر کو ایک ماڈرن شخصیت کا نام دیا جائے، کہ ایک ماڈرن اسلام کا نام دیا جائے، کہ ایک جدید اور نئی سوچ کا نام دیا جائے، کہ اس طرح کا مکسچر کہ ہر لیول پہ، ہر سٹینڈرڈ پہ، ہر دور میں شیطان اپنی چال کے طور پہ کہ اسلام اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور سورہ قل ایھا کافرون، سورہ کافرون مسلمانوں کی، مومنین کی رہنمائی کے لیے قرآن میں اسی لیے رکھی گئی ہے، اسی لیے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے سکولوں میں، اپنی درسگاہوں میں اس سورہ کو یاد کریں، تو اس سورہ کی تعلیمات کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آخر اس سورہ کے اندر کیا نعمتیں اور کیا برکتیں پوشیدہ ہیں، اور کیا زندگی کا جاویدانی پیغام اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا کون سا پیغام پوشیدہ ہے، کہ جو اس مختصر سی صورت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ 4 دفعہ بار بار کیوں جو دہرائے گئے ہیں؟ یہ 4 دفعہ بار بار اس لیے دہرائے گئے ہیں کیونکہ جو پروگرام لے کے آئے تھے سرداران قریش، کہ سرداران کافران، کہ کافران کے وہ جو سیاست مداران تھے، کہ وہ جو ان کے عقل مند اور چال باز لوگ تھے، کہ وہ یہ 4 سالہ پروگرام لے کے آئے تھے، اس لیے 4 دفعہ قرآن نے اس بات کی تردید کی ہے، اور آخری دفعہ آخری آیت میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمارا دین علیحدہ ہے اور تمہارا دین علیحدہ ہے، کہ حق اور باطل کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی آزمائش نہیں کی جا سکتی، کہ حق مکمل طور پہ رشد و ہدایت کا، انسانی شخصیت کی گروتھ کا نظام ہے، کہ جبکہ باطل انسانی شخصیت کی ہلاکت کا نظام ہے، انسانی شخصیت کی، انسانی پوٹینشلز کے نابود کرنے کا نظام ہے، کہ انسان کی انسانیت کو اس کے اندر مار دینے کا نظام ہے، جبکہ حقیقت توحید انسان کی انسانیت کو اس کے دل کے اندر زندہ کرنے کا نظام ہے۔ اس لیے ان دونوں نظاموں کو ملا کر نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ وہ راستہ جدا ہے، یہ راستہ جدا ہے، اور یہ راستہ توحید کا راستہ اتنی تیزی سے وہ آگے بڑھتا ہے، کہ اتنی تیزی سے اس کی گروتھ ہوتی ہے کہ یوجب الذرا، کہ جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں انہیں تعجب ہو جاتا ہے کہ یہ نیکیاں کتنی تیزی کے ساتھ، کہ کتنی گروتھ کے ساتھ آگے بڑھ گئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام میں
مثلاً فنانشل گروتھ کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اموال خرچ کیے جاتے ہیں کہ ان کی مثال ایک دانے کی مثال دی جاتی ہے کہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو اس طرح وہ انفاق کے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو 700 گنا افزائش بڑھنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ 700 گنا بھی تعداد کے ظاہر کرنے کے لیے، تعداد کو معین کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصد بے انتہا گروتھ کی پوٹینشل ہے کہ اسلام کے اندر یعنی گرو کرنے کی اتنی زیادہ صلاحیت ہے جو کہ عام انسانی اندازے سے کے محیط میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے جس کی نیت جتنی زیادہ پاکیزہ ہوگی وہ قرآن کی ہدایت سے اتنا زیادہ فیض یاب ہوگا۔ مثلاً قرآن کی ہدایت میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں کہ قرآن نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، اور اگر وہ کوئی شرک کرنے کی بات کریں تو وہ نہ مانو، لیکن اس کے علاوہ ہر بات میں ان کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت والدین اور حقوق والدین کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ نہ صرف اس زندگی میں بلکہ والدین کے مرنے کے بعد بھی کہ ان کے لیے دعا و مغفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع رکھا ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کو ان کے لیے تحفے کے طور پہ بھیج سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک روحانی رابطے کا تعلق رکھا ہے کہ ہر نسل کے اپنی جو گذشتگان ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے اعمال صالحہ سے رب کے توسل کے ذریعے رابطہ رکھ سکتی ہے، روحانی تعلق رکھ سکتی ہے کہ ان نیک اعمال کو ان کے لیے ہبہ یا تحفے کے طور پہ بھیج سکتی ہے کہ ان کے نیک اعمال ان کے لیے فائدے کا باعث ہوتے ہیں کہ ان کی قبر اور برزخ کی منزلوں کو آسان کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام اپنے والدین کے حق میں دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں ہر وقت دعا کیا کرو اور ہر نماز کے ساتھ دعا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہماری تربیت کے سلسلے میں اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیاں بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، کیونکہ انہوں نے انتہائی تکالیف اٹھا کے کہ ہماری پرورش کی، کہ جب کہ مثلاً انسان اپنے رحم مادر میں تھا تو اس کی ماں نے طرح طرح کی تکالیف اٹھا کے اور رات کی بیداریاں کر کے کہ اس کی پرورش کی، کہ اس کے بعد جب انسان متولد ہوا تو باقی جانوروں کے تو بچے وہ فوری طور پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کو کافی عرصے تک بہت زیادہ وہ کیئر کی، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کہ بہت زیادہ نرسنگ کی، اس کی پرورش کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جو کہ اس کے والدین کے ذمے ہوتی ہے، کہ اس کے والدین کے ہر طرح کی تکلیف و صعوبت اٹھا کے کہ اپنے حق کو اس کے حق پہ قربان کرتے ہوئے کہ اس کے لیے چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن نے ان کا حق رکھا ہے کہ ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں مغفرت کی جائے، کہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کی جائیں کہ نیک اعمال کو ان کے لیے تحفے کے طور پہ بھیجا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو غریق رحمت کرے،
جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے اور ان کی قبر کی اور برزخ کی منزلوں کو آسان کرے، کہ خصوصی طور پر کہ جن ڈاکٹر صاحب کے والد کی آج برسی ہے، کہ اس کے لیے میں خصوصی طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات اور تمام مسلمین و مسلمات کے مرحومین اور خصوصاً ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند درجات عطا فرمائے اور اپنی مغفرت سے سرفراز کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔